بزنس مائنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ بزنس نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم جی، میرا نام سید ارتضیٰ زیدی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں سی او ہوں ایوراکس کنسٹرکشن اینڈ مارکیٹنگ ایجنسی کا۔ اینڈ الحمدللہ میں اس ٹائم اپنے آفس میں بیٹھا ہوا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ میرے آفس کے بیگز اور یہ کپ اور کیا ہے بھائی، شیلڈز، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اینی ہاؤ، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی بات کرتا ہوا اسی ٹائم اچھا لگتا ہے جس ٹائم وہ خود اس کام کو کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے بزنس کے ٹپس دے رہا ہوں آپ کو، اور میں خود ہی کبھی میں نے زندگی میں بزنس نہیں کیا یا میرا کوئی بزنس سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ میری باتیں بالکل ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہوں گی۔ پوائنٹ از دیٹ کہ بہت سارے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ بزنس نہیں کر پاتے۔ میں آج بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں بزنس نہیں کر پاتے۔ آلدو اگین میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، میں وہ باتیں کروں گا جو دنیا میں نے دیکھی ہیں اور جو کچھ لوگوں نے مجھ سے ڈسکس کی ہیں، بیکاز there are so many people in my circle, there are so many students, I love you all، جو مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں۔ I love you all، رائٹ؟ میں شاید آپ لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اور جتنی عزت مجھے میرے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پورے معاشرے میں کہیں نہیں ملی، بیکاز اگین میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میرے لیکچرارشپ کے ایکسپیرینسز ہیں۔ کچھ لوگ میرے پاس میرے آفس میں آ کے مجھ سے ٹریننگ لیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بزنس ریلیٹڈ کورس ہوتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس کروایا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر کس طرح گرو کر سکتے۔ تو دیر آر اے لاٹ آف تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ ان مائی آفس۔ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کیوں بزنس نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا کامن کوشچن ہے کہ سر ہمارا بزنس مائنڈ سیٹ بھی ہے، ہم بزنس کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم بزنس نہیں کر پاتے۔ یو نو واٹ، کہ آپ کیوں بزنس نہیں کر پاتے؟ بیکاز میری آپ پریویس ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ایک بات بڑی واضح کی ہوئی ہے کہ بزنس اس چیز کا کھیل نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے اور آپ نے کہا جی کہ میں نے تو بزنس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے بزنس۔ بزنس آپ کا ٹائم مانگتا ہے، بزنس آپ کی سوچ مانگتا ہے، بزنس آپ کی سکلز مانگتا ہے، بزنس آپ کا انفارمیشن گیدرنگ مانگتا ہے، بزنس آپ کے دھکے مانگتا ہے۔ آپ نے دھکے کھائے ہوں گے تب آپ جا کے بزنس کر سکتے ہیں، ایک دم راتوں کو اٹھ کے بزنس نہیں ہوتے، رائٹ؟ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنی پہلے ورکنگ کرتے ہیں۔ ہر بندے کی آپ اسٹوری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس نے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کیا ہے اور وہ آج کہیں نہ کہیں پہنچا ہے۔ اگین سیم اسٹوری از مائن کہ میں نے بھی بہت چھوٹے پیمانے سے چیزیں اسٹارٹ کی تھیں، لیکن آج الحمدللہ آئی ایم دا سی او آف مائی اون کمپنی، مور دین 100 پیپل آر ورکنگ فار می رائٹ ناؤ۔ سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ بزنس نیڈس یو، رائٹ؟ بزنس نیڈس یو۔ آپ اس کو ٹائم دیں گے، آپ اپنی پلاننگ کریں گے، اپنی کمٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد آپ جا کے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ لوگ کیوں بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ اسکول جانے لگتا ہے تو اس کے، میں نے بہت ساری اپنی پریویس ویڈیوز میں بات کی ہوئی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے فلانا بننا ہے، تم نے دھماکہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ بننا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر چوز نہیں کر پاتا اور وہ زگ زیگ ہوتا رہتا ہے، اور اس زگ زیگ کے چکر میں وہ کہیں بھی نکل جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن جو اس کی ایک کیریئر اپرچونٹی ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ کیا ہے کہ بچہ اسکول گیا، اسکول کے بعد کالج گیا، کالج کے بعد اس نے گریجویشن کی، گریجویشن کرنے کے بعد اس نے کوئی جاب اسٹارٹ کر دی ہلکی پھلکی 15-20 ہزار روپے کی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ماسٹرز کر رہا ہوتا ہے۔ اب گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کی جب تک ماسٹرز ختم ہوگا اس کی جاب اچھی ہو جائے گی، اور جیسے ہی ماسٹرز ختم ہوگا ہم جو ہے اس کی شادی کرا دیں گے،
ٹھیک ہے, مطلب ہمارے یہاں تو ایک معاشرے میں یہ بات ہے کہ بس جیسی ہی بچے کی پہلی انکم گھر آئی تو اس کے گھر میں شادیوں کی آوازیں اڑ جاتی ہیں, بھائی ہن پتر تیری شادی کرانی ہے. اب پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آن دی ادر ہینڈ جو بندہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ابھی بیچلرس کر چکا ہوں, میں ابھی تھوڑی سی جاب کروں گا, ایکسپیرینس گین کروں گا, ساتھ ساتھ اپنا ماسٹرز ختم کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے میں بزنس کروں گا, رائٹ. اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں بزنس کروں گا, اگر وہ واقعی بزنس کرنا چاہتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کیا ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ گھر والے کہتے ہیں تمہاری شادی کرانی ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے بزنس کرنا ہے, اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ شادی پہ راضی ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے کے بھی بڑے ارمان ہوتے ہیں, اس کو بھی آخر آئی ہوتی ہے شادی کرنے کی. پوائنٹ از دیٹ کہ جب آپ نے اپنے گولز کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو پھر بزنس گیا بھاڑ میں, پھر آپ کا بزنس نہیں ہوگا. کہ اگر آپ نے اپنے بزنس گولز کے اوپر کمپرومائز کر لیا, کمپرومائز یہی ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوا تھا آپ وہ آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کی پہلی تنخواہ ہوتی ہے میرا خیال ہے 15-20 سے آپ نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے, تو ماسٹرز کرنے کے بعد وہ آج کل کے دور میں 35-40 ہو جائے گی میکسیمم. 35-40 کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ کا بزنس پلان تو کھڈے لگ جاتا ہے, پھر ایک ایسا سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا, بیوی, پھر بچے, پھر وہ اخراجات, پھر وہ مسئلے مسائل, پھر ادھر آنا ادھر جانا, سسرال میں جانا سسرال میں آنا, خوشی غمی. آپ ایسے اس سرکل کے اندر گرتے ہیں کہ آپ کا بزنس کھڈے لائن لگ جاتا ہے, اور پھر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے اس نوکری کو پرسیو کرنا, اس نوکری کو کنٹینیو کرنا, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار اب میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, اور میں اب نوکری چھوڑ دوں گا تو بزنس کروں گا تو تباہ برباد نہ ہو جاؤں. ایک یہ حقیقت بتا رہا ہوں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. میجورٹی پیپل آر فیسنگ دس. پوائنٹ کیا ہے اس ایگزامپل کو, اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس گول کے اوپر کمپرومائز کر لیا اپنی شادی کے ساتھ. تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اگر آپ کا ایک بہت آگے کا مائنڈ ہے, تو پھر آپ نے اپنے گولز کے بیچ میں کسی اور کو نہیں آنے دینا, کسی بھی چیز کو نہیں آنے دینا. انفیکٹ اگر آپ نے اپنے گولز کے بیچ میں کوئی اور مسئلے مسائل بھگتنا شروع کر دیے تو پھر آپ کے لیے بہت مسئلہ ہے کہ آپ بزنس, میرا نہیں خیال کہ آپ کر پائیں گے, رائٹ. سو یو ہیو ٹو فوکس واٹ ایگزیکٹلی یو شوڈ ڈو ان دیئر لائف, کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. یو ہیو ٹو بی فوکس, آپ کو اس چیز کا فوکس کرنا ہے. لاسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از, بہت سارے لوگ اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ فوکس نہیں بھی کرتے. فار ایگزامپل اس چیز, یہ جو ایگزامپل میں نے دی ہے شاید وہ نہیں بھی کرتے, لیکن وہ اپنا ایک بزنس کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا فوکس بزنس ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جاب چھوڑ کے بزنس کر لیتے ہیں. تو اگین اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جاب کرنے کے بعد بھی وہ, اس کا مائنڈ تو بزنس ہی ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں میں بزنس کروں گا, میں بزنس کروں گا, تو اگر وہ جاب میں رہ کے بزنس کرنے کا ایک پلان بنا رہا ہے تو وہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. دیٹ از مائی ایکسپیرینس ایز ویل. جاب کے اندر رہ کے میں اپنا بزنس نہیں کر سکا, میں نے جاب چھوڑی ہے تو میں نے اپنا بزنس کیا ہے. کیونکہ جب 9 to 6 آپ کی جاب ہوتی ہے, 6 بجے کے بعد اپنی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا شیشے میں, تو آپ بزنس کیا کریں گے, رائٹ. پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ, 100,000 معاملات آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو 6 بجے کے بعد اپنی شکل دیکھنے کا انسان کا دل نہیں کرتا, تو آپ بزنس کیا کریں گے, آپ نہیں کر سکتے بزنس. جو لوگ جاب میں ہیں اور وہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کو صرف میری ایک ہی سجیشن ہے, جاب چھوڑو گے تو بزنس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, رائٹ. میں نے آج تک اپنی لائف میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو جاب کے ساتھ بزنس کر رہا ہو, میں نے نہیں دیکھا. ہاں اٹ ڈپینڈز آن دا بزنس ایز ویل کہ وہ بزنس کیا کر رہا ہے. آپ کسی نے پلازے بنا کے رینٹ پہ دے دی ہیں تو وہ تو بزنس نہیں ہوا, وہ تو ایک انکم ہے, آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اور آن دی ادر ہینڈ آپ جاب کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بزنس نہیں ہے. بزنس یہ ہے کہ جس میں آپ آپریشنس کو خود دیکھ رہے ہوں, آپ بزنس کو خود دیکھ رہے ہوں, آپ خود کر رہے ہوں, تو تب میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ یار ایک بندہ جاب بھی کر رہا ہے اور ایک بندہ بزنس بھی کر رہا ہے, رائٹ. سو یو ہیو ٹو فوکس واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. اور اگر آپ نے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیے کسی بھی طرح کے, پھر آپ کی زندگی بہت مشکل ہے. پھر آپ کی وہی ایک مڈل کلاس زندگی ہے کہ صبح اٹھنا ہے, جاب پہ جانا ہے, واپس آنا ہے, اور انجوائے کرنا ہے ٹی وی ود یور فیملی, انجوائے یور سیٹرڈے سنڈے, اینڈ دیٹس اٹ. ایز اے بزنس پیپل وی آر ناٹ ڈوئنگ دس تھنگ لائک یو. ہمارا کوئی 9 to 7 نہیں ہوتا, ہمارا 24/7 ہوتا ہے.
رائٹ. ہم 24 گھنٹے اور 7 دن کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو بزنس. بائی دا وے, بزنس اتنی سمپل چیز نہیں ہے. 24 گھنٹے 7 دن کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. جاب تو سیٹرڈے سنڈے آپ فون ہی نہیں اٹھاتے, یار میری چھٹی ہے. لیکن بزنس میں ہم سیٹرڈے سنڈے فون اٹھاتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کلائنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی پیپل دیٹ وی آر ڈوئنگ. سو دیر از نو 9 to 6 ان بزنس, دیر از 24/7 ان بزنس. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 9 to 6 کے قابل ہیں یا آپ اپنے آپ کو 24/7 کے قابل بنا سکتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے, اس کو شیئر کریے اپنے سرکل کے اندر, اور اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں ریگارڈنگ اینی تھنگ, لائف, بزنس, کوئی بھی ہرڈل آپ محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ اس ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم گیونگ یو دا گارنٹی, اگر مجھے کسی کا کوئی کوسچن یا کسی کا کوئی کمنٹ اچھا لگا تو میں اس کے اوپر آپ کا نام لے کے ویڈیو بناؤں گا کہ فلانے بندے نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جہاں آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا, آپ سے ریلیٹڈ اور بہت سارے لوگوں کے وہ مسئلے ہوں گے, تو ان سب کو فائدہ ہو جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو ہماری ویڈیوز جائیں, مزید لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری ویڈیو کو دیکھیں, اور پلس ہمارا ایک فیملی بن جائے اور ہم اس فیملی کے اندر ہی اس طرح کی ڈسکشنز کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.